کہ اس نشست میں آپ کو یہ راز بھی بتانا چاہتا ہوں، سبق دینا بھی۔ جب کسی جملے میں کوئی صفت موجود ہو تو وہی صفت اس جملے کے کمال کی وجہ ہوتی ہے۔ عربی گرامر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں نبی کے سیر کرانے کے لیے لفظ عبد کہا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معراج کی وجہ حضور کا عبد بننا ہے۔ حضور کی عبودیت، اللہ کا بندہ بننا ہی معراج کی وجہ ہے، معراج کا باعث ہے۔ کہ آپ نے اسے 1 لاکھ روپیہ کیوں دیا؟ یہ میری خدمت کرتی اس لیے میں نے اسے کہا دیا۔ آپ کے 5 بیٹے ہیں، آپ نے اپنے ایک بیٹے کو 5 ایکڑ زمین زیادہ دی، وجہ بتا کیوں؟ اس لیے اس بیٹے کو میں نے دوسرے بیٹوں سے 5 ایکڑ زمین زیادہ دی ہے کہ یہ میرا خدمت گزار ہے، یا یہ مدرسہ سنبھالتا ہے، یا یہ معذور ہے۔ ابھی شریعت یہی ہے کہ ابا جب اولاد میں مال تقسیم کرے تو برابری کرے۔ ہاں کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پر ایک بیٹے کو کچھ زیادہ دے سکتا ہے، کچھ وجوہات ہیں جن میں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ عالم دین ہے اور اپنے آپ کو تدریس کے لیے وقف کیا ہوا ہے، کیونکہ دین کی خدمت میں وقف ہے، اس لیے میں اس کو کچھ زمین زیادہ دیتا ہوں۔ صحیح ہے۔ نمبر 2، یہ معذور ہے، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں یا اس کی آنکھ نہیں ہے، معذور ہے، اس معذوری کی وجہ سے میں اس کو کچھ زیادہ مال دے رہا ہوں کیونکہ یہ مجبور ہے اور دوسرے صحت مند ہے، تو یہ وجہ صحیح ہے۔ تو کوئی وجہ تو ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمارے محبوب کو جو معراج عطا کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تھوڑے لفظوں میں عبودیت ہے۔ آپ کا بندہ بننا ہے۔ جو بندہ بنتا ہے اللہ عز و جل اس کو مقام عمدہ دے دیتا ہے۔ بندگی کی کچھ تشریح اور وضاحت۔ بندگی کے درجے ہوتے ہیں، جب اعلیٰ درجہ پر بندگی پہنچتی ہے پھر اعلیٰ درجہ کی بزرگی لگتی ہے۔ جتنی بندگی اتنی بزرگی